تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امنی جبریل، میری امامت کروائی جبریل نے، عند البیتی، بیت اللہ کے پاس، مرتين، 2 مرتبہ۔ البیت مراد اس سے ہے کعبۃ اللہ، مسجد حرام نہیں بلکہ مسجد حرام کے اندر جو کعبہ ہے، جو بیت اللہ ہے، اس کے قریب امامت کروائی۔ اور یہ کچھ احادیث میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج سے واپس تشریف لائے تو اگلے دن جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے امامت کروائی، کیونکہ نماز کب فرض ہوئی؟ نماز فرض ہوئی معراج کے موقع پر، اور معراج کب ہوئی اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ 10 نبوت کو کچھ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ مکہ ہجرت کرنے سے کچھ پہلے ہی آپ کو معراج ہوئی۔ تو تب آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن، 2 مرتبہ سے مراد 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جبریل علیہ السلام نے ہر نماز کو 2 مرتبہ پڑھ کے 2 مرتبہ امامت کروائی اور 2 مرتبہ پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن دوسری حدیث ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے ایک دن آ کر نماز پڑھائی اور پھر دوسرے دن آ کر آپ نے جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کروائی، نماز پڑھائی۔ یہ نماز کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی احکامات کے سلسلے میں تعلیمات نازل کی، لیکن نماز کے لیے تعلیمات کے ساتھ ساتھ جبریل کو نازل کیا کہ وہ پڑھ کر بتائیں اور سکھائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، نماز سکھانے کے لیے جبریل کو بھیجا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو نماز کیسے سکھائی؟ صرف یہ نہیں پڑھ کے نہیں بتایا کہ آپ لوگ رکوع کرو گے، رکوع ایسے کرو گے، سجدہ ایسے کرو گے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز سکھانے کے لیے ممبر پر تشریف لے جاتے، ممبر پر کھڑے ہوتے، نماز شروع کر دیتے تاکہ سارے لوگ دیکھیں، اور جب سجدہ آپ نے کرنا ہوتا تو پھر ممبر سے نیچے اتر کر سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ سنت یہ ہے کہ نماز کو اس طرح سے سکھایا جائے۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو نماز اسی طرح سے سکھائیں۔ فصل الظہر فی الاولی، تو جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ صلی کا معنی نماز پڑھنا اور پڑھانا دونوں طرح ہوتا ہے۔ صلی کے بعد اگر با آ جائے تو اس کا معنی نماز پڑھانا ہوتا ہے، اگر با کے بغیر ہو تو نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے صلی عبداللہ، عبداللہ نے نماز پڑھی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں صلی عبداللہ بالناس، تو اس کا معنی ہوگا عبداللہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ با حرف جر اگر اس کے بعد آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھائی۔ تو جبریل علیہ السلام نے نماز ظہر کی نماز پڑھائی فی الاولی، فی الاولی کا معنی پہلی مرتبہ، یعنی مرتين تھا نا پیچھے کہ 2 مرتبہ نماز پڑھائی، ان میں سے پہلی مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائی، منہما، ان دونوں میں سے، حین، جبکہ، کان الفیء مثل الشراک، جبکہ سایہ تھا تسمے کی طرح، اس کی طرح سایہ تھا۔ الفیء سائے کو کہتے ہیں، ظل بھی سائے کو کہتے ہیں، الظل، اصل تو ظل کہتے ہیں سائے کو، لیکن الفیء، فیء، یہ وہ سایہ ہے جو کہ زوال کے، بالکل زوال کے وقت جو سایہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ صرف نہ صرف یہ کہ اس حدیث میں ہم یہ جان لیں گے کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، بلکہ ہم یہ بھی جان لیں گے کہ نماز، اگر ہمارے پاس گھڑیاں نہ ہوں، اگر ہمارے پاس یہ سارے سلسلے نہ ہوں کہ پتہ نہ چلے کہ نماز کا وقت کیا ہے، جیسے ابھی تو آسانیاں ہو گئیں، تو اگر کسی کے پاس واچ نہ ہو، موبائل نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو نمازوں کے اوقات کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس حدیث سے پتہ چل جائے۔ فے کہتے ہیں جب بالکل سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے، نصف نہار، آدھے دن کے درمیان، تو وہ جہاں پر ہوتا ہے، جس چیز کے اوپر سورج ہوتا ہے، اس چیز کا وہ معمولی سا سایہ ہوتا ہے، ایک تسمے کی طرح۔ جو خانہ کعبہ ہے وہ چونکہ زمین کا سینٹر ہے، بالکل درمیان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سورج بالکل اس کے اوپر ہوتا ہے، تو اس لیے خانہ کعبہ کا جو فے ہے وہ بالکل معمولی سا ہوتا ہے، یعنی بالکل جب سورج خانہ کعبہ کے اوپر آتا ہے تو اس کا جو سایہ بنتا ہے وہ بالکل معمولی سا ہوتا ہے۔ یہ جو سایہ ہے جب یہ ہو جائے، اس کے بعد اب کیا ہونا ہوتا ہے؟ اس کے بعد سورج نے مشرق سے
آ کے یہاں پہ برابر درمیان میں آ گیا، نصف نہار آدھا دن ہو گیا، اس کے بعد مغرب کی طرف اس نے سفر شروع کرنا ہوتا ہے۔ تو جب یہاں پر اوپر آ گیا تو یہ زوال ہے، اور جیسے ہی اس نے مغرب کی طرف شروع کر دیا سفر، یعنی یہ چل رہا ہوتا ہے مسلسل حرکت میں اور مومنٹ میں ہوتا ہے یہ سورج، تو جیسے ہی اوپر آیا تو یہ فے کا وقت، زوال کا وقت ہے، اور جیسے ہی یہ اس کو تھوڑا سا آگے ہوا تو یہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ ظہر کے وقت کے شروع ہونے کی علامت ہے۔ اس کو جاننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر کوئی ایک لکڑی سی گاڑ دیں، اور اس لکڑی کو گاڑیں تو وہ جب سورج درمیان میں آئے گا تو اس لکڑی کا اوپر جب سورج ہوگا، یعنی بالکل درمیان میں سورج آئے گا دن کے وقت، تو اس لکڑی کا اپنا تھوڑا سا سایہ ہوگا۔ جو ممالک خط استوا کے اوپر ہیں ان میں تو یہ فے کا سایہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگا، فے، اور جو تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں ان میں یہ سایہ اسی طرح سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہے زوال کا وقت۔ تو کہا کہ حین کان الفیء مثل الشراک، جب یہ جو فے ہے، یہ جو سایہ ہے، یہ ایک تسمے کی طرح، ایک معمولی سی وہ رسی کی طرح جب ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔